اس جنگ کے اندر تقریباً $50 بلین کا مسائل ہی چل گیا ہے امریکہ اور گلف کنٹریز اور اسرائیل کی طرف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں. دیکھو پہلے تو بات ہے کہ ایران نے 2025 کی لڑائی سے یہ سیکھا تھا کہ یہ ہماری سینٹرل کمانڈ مار دیتے ہیں. یہ فار یور کائنڈ انفارمیشن ایران نے لوکلائز کر دیا. جس طرح پاکستان ایک اسٹیبلشمنٹ ہے نا, تو پاکستان نے کیا کیا کہ 36 ضلع ہیں, 36 کمشنر بنا دیے. تو یہ ایک دنیا میں نیا وارفیئر آیا کہ کمانڈر جو ہے نا سینٹرلائز نہیں ہوگا, انہوں نے ریجنل کمانڈر کر دیے اور ان کو کہ پاجی ہے تھے مسائل نے جاتا. یہ ان کا جو بیک ان 2002-3 کے اندر ان کا جو آرمی چیف تھا نا, یہ اس نے پرپوز کیا تھا کہ جب آیت اللہ خامنہ کی شہادت ہوئے گی تو اس کے بعد دیٹ ول بی امپلیمنٹ. یہ ایک نیا تھاٹ لے یہ آیا ریجنل لیڈر, کیونکہ دنیا میں ساری آرمی سینٹرلائز ہوتی ہے کہ ایک سینٹر کے نیچے چلتی ہے. ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ امریکہ اسرائیل کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے, ہمارا آرمی چیف کو یہ مار دیں گے, لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ بھائی سانو مار دیں. ابھی کل پرسوں 20 لوگوں کا جنازہ ہوا, بڑا تری. مگر تم دیکھو وار پہ فرق نہیں پڑ رہا. وہ اس لیے نہیں پڑ رہا کہ انہوں نے اس کو لوکلائز کر دیا. اب میں تو تھوڑی سی چیز سمجھا بھی دوں. سوشلزم کمیونزم دنیا میں پتہ کس طرح آیا تھا؟ سوشلزم اس طرح آیا تھا کہ سوشلسٹ پارٹی اس طرح بنائی تھی کہ اگر میں گجرانوالے کا ہیڈ ہوں, تم لاہور کے ہیڈ ہو, مجھے نہیں پتا کہ ہم دونوں تم کس کے نیچے ہو میں کس کے نیچے ہو. تو وہ ایک ایسا خفیہ سسٹم تھا. اگر آپ نے مجھے گجرانوالے سے پکڑ لیا, مجھے تو پتہ نہیں میرے اوپر کون ہے, اس کو نہیں پتا اس کے اوپر کون ہے. تو وہ کمیونسٹ پارٹی کی کہتے ہیں کمیونزم آنے کی سب سے بڑی وجہ اس کی پولیٹیکل ہیرارکی تھی, چھپی ہوئی ہیرارکی. ایران نے یہ کیا, انہوں نے کہا یہ نہیں, اس طرح نہیں کہ ہمارا چیف گیا تو ساری فوج گئی. انہوں نے مختلف سیکٹر بنا دیے, ہر سیکٹر کا ایک ہیڈ ہے, اس کو کہا بھی یہ تمہارے اتنے میزائل ہیں, اتنے تمہارے ڈرون ہیں اور یہ تمہارا ٹارگٹ ہے, تمہیں اوپر سے آرڈر آئے یا نہ آئے یہ تم نے کرنا ہے. یہ تو ہے ایران تمہارے سوال کا جواب. اب میں آتا ہوں اسرائیل پہ. اسرائیل کا کیا لاس ہوا ہے؟ تو ڈارلنگ اسرائیل کا یہ لاس نہیں ہے کہ 5 بندے مرے 5 تمہارے مرے, ایک ہیڈ تمہارا مرا, ایک ہمارا ہیڈ مرا. اسرائیل کو سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک چیز ثابت کی ہوئی تھی آج کے زمانے میں کہ ہمارا پوری دنیا کا جو ڈیفنس میں اسرائیل کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ان کو جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے, ان کو یہ پتا چلا ہے کہ ہم بھی ایک ملک ہیں, ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے. آج کی میں تمہیں اسرائیل کی یہ 15 دن کی کہانی سنانے لگا. اسرائیل میں پوری دنیا کی کائنات میں وہ سینسرشپ نہیں ہے جو اس وقت اسرائیل میں. اسرائیل میں سوشل میڈیا پہ کوئی لگا کے دکھائے فوٹو, 5 سال قید, کسی مرے ہوئے بندے کی تصویر لگا کے دکھائیں, کسی فوجی کی اب تک تصویر دکھائیں, کوئی بم دھماکے کی کیونکہ اسرائیل نے اس میں ویسٹ کا میڈیا بھی شامل ہے. ویسٹ ایون انہوں نے CNN کے لائیو اس کو رپورٹنگ کرتے ہوئے اس کو وجہ کہ لاس نہ پتا. اور ان کا لاس کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا لاس یہ ہے کہ انہوں نے جو آئرن ڈوم بنایا تھا, انہوں نے کہا تھا ہمارے 3 لیول ہیں کہ پہلے آپ توڑے گے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, آپ ہاتھ ہی نہیں میں لگا سکتے. اب اس کا میں تمہیں 2 اس کے ایسپیکٹ بتاؤں. ایران نے اس کا توڑ یہ نکالا ہے, ایران کا جو ڈرون ہے اس کی قیمت ہے $50,000. اس ڈرون کو روکنے کے لیے 100 ٹائم زیادہ پیسے لگانے پڑے, $4-5 ملین کے انسیپٹر لگانے. اور اس کا فارمولا کیا ہے؟ وہ کرتا ہے جب ڈرون ہے, جب میزائل جاتا ہے نا, اس میں کلسٹر ہے, وہ 8 دے بمبے ہیں, چھوٹے چھوٹے بم ہے. وہ جب ایک میزائل چلتا ہے نا, وہاں سے 150 میزائل نکلتے ہیں. اب ایک میزائل $50,000 کا ہو گیا, وہ $1,000 کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے. اس $50,000 کو مارنے کے لیے ٹام کروز کی جو ویلیو ہے تقریباً $4 ملین ہے. انہوں نے ایک ڈرون گیا تو 40 ملین کے. اب صرف 100 ڈیز کی میں امریکن تمہیں ڈیٹا دینے کو, پہلے 100 ڈیز میں امریکہ کا $3.7 بلین خرچ ہوا ہے. تقریباً یہ بنتا ہے تقریباً 1500 سے 2000 ارب روپیہ. اور اب اس وقت پہلے 3 دن میں, پہلے 100 آورز کی میں بتا رہا ہوں نا. اب اس وقت امریکہ میں یہ بحث چل رہی ہے کہ $1 بلین اے ڈے, تقریباً 300 ارب روز لگ رہا ہے, اور جو $2 بلین اے ڈے میں بن جائے گا. تیسری خبر سن لو کہ امریکہ کا جو صدر ہوتا ہے وہ زمینی لڑائی کرنے کے لیے اس کو کانگریس سے ضرورت پڑتی ہے اجازت کی. نمبر 4 سن لو, امریکی صدر کو کانگریس سے پیسے لینے پڑیں گے وار کے, اور اس کے پاس پرمیشن نہیں ہے. یہ جو ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ پاجی بس اسی پورے ہو گئے, لڑائی ختم کرو, اس کو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ لاسٹ سن لو, اس وقت جو امریکہ لڑ رہا ہے وہ کریڈٹ کارڈ پہ لڑ رہا ہے, جس طرح تم کرتے ہو. طرح گئی یہ ملک کریڈٹ کارڈ پہ چل رہے ہو, تو امریکہ کا کریڈٹ کارڈ کسی صورت بند ہو سکتا ہے. پھر کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, اسرائیل کا کھانا پینا نہیں, ہر وقت ان کو فیس بک یہ میسیجز آتے ہیں کہ چلو پناہ گاہ واپس آتے ہیں, تو پھر میسج آ جاتا ہے سائرن.
اسرائیلی لوگ سائیکولوجیکلی تنگ آ گئے اس بیماری سے کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں، کیونکہ یہ کام تو تھا لیبیا کے لیے ذلیل تو ہونے کے لیے مسلمان آیا، تو یہ وہ تو وہی ہے سیریا جب ناچتے تھے جب ان کے اوپر اٹیک ہوتے تھے. مجھے میرا غصہ کر لینے، وہ تو فلسطینی کو مار کھانے کے لیے آیا تھا، وہ تو لیبیا مار کھانے کے لیے آیا تھا، وہ سیریا مار کھانے کے لیے آیا تھا، وہ لبنان کھانے کے، ہمارے اوپر تو حملہ نہیں ہوگا. تو یہ نمبر شمبر چھوڑ دو، ایران نے جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے نا، اس نے ان کا وہی حال کر دیا جو اسرائیل نے فلسطینی کو کیا تھا. یہ اصل خبر ہے سر. بالکل اسی طرح اس کا کہ کچھ مناظر تو ڈیجیٹل میڈیا پہ یا مین اسٹریم میڈیا میں سینسر کر کے کچھ آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو گلف کنٹری کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں، امریکن بیسز کے اوپر، سی آئی اے کے آفیسز کے اوپر کافی نقصان ہوا، اور اس سے گلف کنٹری کے اندر ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈس آف جو فارنرز تھے وہ واپس اپنے ملکوں کو بھاگے، کئی پھنسے میں بھاگنا چاہ رہے ہیں. ان کے واپس جانے سے فیوچر میں کیا اس طرح کا فلو واپس گلف کنٹریز میں آئے گا فارنرز کا کہ نہیں؟ پہلے یہ سمجھو یہ ہوا کیوں ہے. ایران نے اسے دو چیزیں اچیو کی ہیں. ایک تو اس نے اس لڑائی اسرائیل امریکن ایران لڑائی کو ریجنل لڑائی میں بدل دیا، یہ بڑا ضروری تھا ان کے لیے. دوسرا انہوں نے انٹرنیشنل کرائسس انرجی کا پیدا کر دیا. یہ تمہارا سوال بڑا چھوٹا ہے، اصل سوال یہ ہے کیونکہ ایران کنٹرول کرتا ہے ایران کا جو سمندر ہے نا، اللہ میاں نے ایسی اس کو لاٹری نکالی ہے، ایک جگہ پہ آ کے عمان سے اور ایران کے درمیان 30 کلومیٹر کا فاصلہ، اور تو تسی وڈا سارا روڑا بھی سٹنا تو شپ ڈوب جاتا ہے. اب ایران نے 20% گیس اور تیل دنیا کی سپلائی، جس میں جنوبی کوریا مارا گیا، چائنا مارا گیا، انڈیا مارا گیا، جاپان مارا گیا، پاکستان بھی شامل ہے، 20% فنا کر دیا. اور ایران نے انتہائی انٹیلیجنٹلی اس کو ریجنل وار بنا دیا اور انٹرنیشنل کرائسس بنا دیا تیل کا. نمبر 3، جو گلف کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا نا 10 سالوں میں کہ یہ بڑے پیسفل جگہ ہے، ہیون ہے انویسٹمنٹ کے لیے، انجوائے کرو، موسم اچھا ہے، بیچیز ہیں، اس نے سارا فنا کر دیا. اب وہ انویسٹر بھی پریشان ہے. اس کا اصل افیکٹ کیا ہے کہ جو فارنر وہاں پہ آیا، جو ویسٹرن آیا، وہ خود امریکہ کے خلاف ہو گیا، اسرائیل کے خلاف ہو گیا، عرب اس کے خلاف ہو گیا. تو یہ جو کام کیا نا ایران نے اس جنگ سے، ایک تو دنیا میں تیل مہنگا کر کے پوری دنیا کا پبلک اوپینین اینٹی اسرائیل ہو گیا، ریجنل وار میں بنا کے سارا، کیونکہ اٹیک کس نے کیا؟ اسرائیل نے کیا. تو ایران نے کاغذوں میں اپنے آپ کو گڈ بوائے بیڈ بوائے سے خاموشی کرا کے سارا پریشر اسرائیل پہ ڈال دیا. تو یہ تو اسی طرح اس کے ساتھ جو ہمارے کہا جاتا ہے تھرڈ ورلڈ کے جو دیسی عوام ہیں، ان کی قسمت چمکنے جا رہی ہے گلف میں، یا یہ بھی زیادہ ڈوب گیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اگر یہ اکنامک کرائسس آتا ہے، ہمیں تمہیں ایک اور چیز سمجھاؤں، جو 20% دنیا کا تیل اور گیس آتا ہے نا، تیل گیس از ناٹ لائک آن اینڈ آف بٹن کہ آپ تیل نکال لیں، گیس نکال لیں، بند کر دیں، باقی کل نکال لیں گے. یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. اگر وہ تیل وہاں سے نہ نکلا تو پتہ کیا ہوگا؟ گلف والوں کی تیل کی سپلائی بند ہو جائے گی. جب ان کے کنویں بند ہو گئے نا، تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ کل چل جائے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ فائنینشیل کرائسس جو گلف میں جائے گا، پاکستانی، کیونکہ ہم دونوں بیٹھے ہیں، $18 بلین پاکستان کو گلف سے آتا ہے صرف سال کا. تو مجھے خوشخبری نہیں لگ رہی، مجھے گلف غریب ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا وکٹم پاکستان ہوئے گا. سر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کہ ابھی جنگ تو چل رہی ہے پچھلے 15 دن سے، پوری دنیا کا میڈیا، ایوری باڈی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. کون اس کو لمبا کھینچنا چاہ رہا ہے، کون اس سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ، ویری گڈ. وہ جو میں نے اس کا جواب تو میں پہلے دے دیا. امریکہ جو ایرانیوں نے کیلکولیٹ کیا نا، ان کا خرچہ آتا ہے $50,000 ایک ڈرون پہ. اس کو روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو 100 ٹائم مور اس پہ لگانے پڑتے ہیں ڈیفنس کے پیسے. ایک انہوں نے کام 2025 میں ایران یہ کرتا تھا کہ وہ 200-300 میزائل کٹھے پھینکتا تھا اسرائیل پہ تاکہ ان کا وہ آئرن ڈون ٹوٹے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے بار بار ہر وقت نہ ایک ہی بھیجنا ڈرون، تاکہ ان کا سارا سسٹم، اب دیکھو کیا ہو رہا ہے، ایگزاسٹ ہو جائے. اب لڑائی یہ ہو گئی ہے کہ جو ہی میزائل نکلتا ہے نا، تو وہ ایران سے نکلے گا، سامنے UAE آ گیا، وہاں امریکی اڈے ہیں، وہ الرٹ ہو گئے. آگے چلتے ہیں، آگے قطر آ گیا، وہ الرٹ ہو گیا، بحرین الرٹ ہو گیا، وہاں سے اوپر نار جاتے ہیں، کویت ہو گیا، اس کے الرٹ ہو گئی، سارے امریکہ بیٹھا ہوا. اوپر عراق آ گیا، عراق سارا الرٹ ہو گیا. پھر جارڈن شریف آ گیا، وہ بھی بڑے پیار کرتے ہیں یہودیوں سے. اچھا، جارڈن پہ الرٹ شروع ہو گیا، ذرا اندازہ لگاؤ کتنا سسٹم الرٹ ہو گیا. پھر اسرائیل کے 3 درجے اور ایک وہ $50,000 کا وہ جہاز چھوڑ دیں، وہ پٹاخے چلاتا ہے. اچھا، اس کے لیے $اربوں بلین کا نا ڈیفنس سسٹم الرٹ ہو جاتا ہے. تو مجھے بتاؤ، یہ وار لمبی رہتی ہے، کس کو نقصان ہوگا؟
سر آپ نے بتا ہی دیا کس کو ہوتا ہے سر. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے پبلک اوپینین جو اس پوری وار سے یو ایس، اسرائیل، گلف اور پاکستان یا مسلمان کہہ لیں اوور آل دا ورلڈ. دیکھو پبلک اوپینین تو کلیئرلی ٹرمپ کی نیچے گئی ہے اپنا جو لائکنیس ہے. میں تمہیں سائنٹیفکلی بتانے لگا جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی نا 97% امریکن پرو وار تھا. ابھی تک کی امریکن ماڈرن ہسٹری میں 41% لوگوں نے حمایت کی ہے اس وار کی امریکہ کی, اور یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے کم حمایت ہے. تو پبلک اوپینین میں مار پڑی ہے امریکہ کو, امریکہ کے لوگوں کی 41% کا مطلب ہے 59% اینٹی وار ہو گیا. اسرائیل کے لوگ پچھلے سال 1 ملین کہہ رہا تھا ہم نے یہ ملک چھوڑنا ہے, ہم تنگ آ گئے, ہم نے لڑنا چاہ رہے. اسرائیل میں پبلک اوپینین ایکسپریس نہیں ہو رہا, اندر سے پرو اسرائیل نہیں رہا. تو ہمیں بتائیے بات ہی نہیں کرنے دے. گلف والے کہتے ہیں بھائی لڑائی ایران اور اسرائیل کی سانو کا دی سزا ہے. ایران سوائے تھوڑا سا گین کر گیا, اس کی میں نے وجہ تمہیں بتائی ہے. ایران اس طرح گین کر گیا, ایران نے آرام سے یہ لڑائی رجیم کے بجائے ایرانی کلچر کی بنا دی ہے. انہوں نے کہا یار تم 5000 سال کے لوگ ہو, غیرت مند لوگوں, پہلے لڑ لیں باقی بعد میں لڑیں گے. تو مجھے لگا کہ پبلک اوپینین میں صرف گین کیا ہے ایران نے, گلف نے لوز کیا, امریکہ نے لوز کیا, اسرائیل نے لوز کیا, اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہسٹری میں. سر لاسٹلی پاکستان کا رول ان 15 دنوں میں کیا رہا؟ دیکھیں پاکستان کا رول بہت ڈیفیکلٹ ہے. پاکستان کو ایک طرف سے $18 بلین کا مسئلہ ہے, دوسری طرف سعودی عرب سے ڈیفنس کا مسئلہ ہے, آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے, اور تیسری طرف آپ کے 10-15% یہاں کی شیعہ آبادی ہے. ایران مسلمان ملک ہے. ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا 65 کی وار میں. آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا, پاکستان کے جہاز جو تھے وہ ایران میں جا کے کھڑے ہوتے تھے. 71 میں بھی ان کو پروٹیکشن دی. تو پاکستان کا جب بنا سب سے پہلے ایکسیپٹ ہی ایران نے کیا. تو پاکستان کے لیے اتنی آسان سچویشن نہیں ہے. لمبی وار ہونے کا مطلب, گلف ریاستوں کا ایران سے وار ہونے کا مطلب پاکستان پہ انبلیویبلی نیگیٹو پریشر آئے گا. اتنا روزی کام نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈکاسٹ میں دوبارہ بیٹھیں گے اور ڈسکس کریں گے کچھ نئے ٹاپکس کے اوپر, اور آپ کی رائے سے مستفید ہوں گے.